اللہ رب العزت قلوب کی طرف نظر فرماتا ہے، اور حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے قلوب کی طرف نظر جب فرمائی تو سب سے بہتر قلب محمد کو پائی۔ پھر حضور کے صحابہ میں اسی طریقے سے پھر، اور یہی روح کی پاکیزگی فیصل اور حکم تھی میدان کربلا کے اندر۔ یہی روح کی پاکیزگی فیصل اور حکم تھی میدان کربلا کے اندر، وگرنہ اعمال تو ان کی جھولی میں بھی بظاہر موجود تھے، اعمال تو ان کی جھولی میں بھی بظاہر موجود تھے۔ تو ہمیں یہاں پر جو گفتگو کرنی ہے بہت ہی عمدہ، اور میں بس آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت ہی اطمینان رکھیں، بہت سکون رکھیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی گفتگو جب میں کروں تو اس میں ایسے ثقیل الفاظ آ جائیں کہ آپ کو لگے کہ یہ تو بڑے جو ہے وہ پیچیدہ الفاظ ہیں اور بڑے ثقیل الفاظ ہیں اور اس کا معنی شاید سمجھ میں نہیں آئے، لیکن کوئی نہ کوئی مترادف آ جائے گا انشاءاللہ کہ جس سے آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اس کو اپنی تحریر سے اس لیے نہیں مٹایا ہے کیونکہ وہ عقل والوں کی تحریر ہے، وہ علم والوں کی تحریر ہے، اور میری یہ جرأت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے کہ میں ان کے کلمات کو وہاں سے ختم کر دوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی جو ہے وہ دھیان سے میری گفتگو کو سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے ٹھیک کر لوں، اور میں اپنی طرف کی، ترجمہ سنیے گا حالات کا، اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح، صرف روح ترجمہ نہیں ہے وہاں پر، اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، اس کے لیے سجدے میں کب گرا جائے گا؟ جب خاص معزز روح اس پتلے میں آ جائے گی، خاص معزز روح اس پتلے میں آ جائے گی تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام مسجود لہو تھے یا مسجود الیہ؟ مسجود لہو تھے یا مسجود الیہ؟ اگر وہ مسجود لہو تھے، ان کے لیے سجدہ ہوا تو سجدہ تعظیمی، اور مسجود الیہ تھے تو کعبہ بھی آپ کا مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں جی۔ کعبہ بھی آپ کا مسجود الیہ ہے، اس کی طرف آپ سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ تصوف کی دنیا میں چلے جائیے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلے جائیے اور ان لوگوں کے بارے میں سوال کیجیے جن کی روح بہت پاکیزہ ہوتی ہے، جن کی روح بہت پاکیزہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں سوال کیجیے، اے امام، میں امام ربانی سے چل رہا ہوں، آپ دھیان رکھنا، میں امام ربانی کی بات کی میں نے، اے امام آپ بتائیے جس کی روح اتنی پاکیزہ ہو اور وہ میرا شیخ اور مرشد ہو تو کیا میں نماز میں اس کا تصور کر سکتا ہوں؟ میں نماز میں اس کا تصور، اور میں تصور کروں گا اپنے شیخ کا تو وہ مسجود لہو ہوگا یا مسجود الیہ ہوگا؟ مسجود لہو ہوگا یا مسجود الیہ ہوگا؟ وہ مسجود الیہ، وہ مسجود الیہ ہوگا، اس کی عبادت نہیں ہوگی، اس کی عبادت نہیں۔ نبی کا تصور آ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سے زیادہ پاکیزہ روح ہے کیا کسی کی؟ اس روح سے زیادہ پاکیزہ روح ہے کیا کسی کی؟ سوال، جنازے میں جب آپ سب بستہ ہوتے ہیں، جنازہ اور لاش آپ کے سامنے ہوتی ہے، جسم آپ کے سامنے ہوتا ہے، روح موجود نہیں ہوتی، جسم آپ کے سامنے ہوتا ہے، روح موجود، جنازہ مسجود لہو ہوتا ہے یا مسجود الیہ ہوتا ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اسی میں آپ کو آ جائے گا یہ آخر اتنی کرامت اور بزرگی ملی کیسے، کس بنیاد پر ملی؟ روح کی بنیاد، خاص معزز روح پتلے میں ڈالی گئی۔ یہ
کرامت و بزرگی میں. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جسم و روح. میری اس مختصر گفتگو سے جہاں آپ کو جسم و روح کی حقیقت سے واقفیت ملے گی، وہیں بدن سے روح کے تعلق کے جو دور ہیں، بدن سے روح کے تعلق کے جو دور ہیں اور ان میں روح کی کار فرمائیاں ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آگاہی ملے گی. نیز دنیاوی و اخروی امور میں روح کی کیا حیثیت و مقام ہے، اس سے شناسائی ہوگی. اور برزخی امور یعنی قبر میں فتنہ، سوال، ثواب، عذاب کے بارے میں بھی کافی روشنی حاصل ہوگی. نیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کافی حد تک آپ کے لیے سرل و آسان ہو جائے گا. بالخصوص جسم و روح میں کون زیادہ لائق ہے کہ اسے بنایا جائے، سنوارا جائے، سدھارا جائے، نکھارا جائے. جسم و روح میں کون زیادہ اس کا سزاوار اور لائق ہے کہ اس کو سنوارا جائے، سدھارا جائے، اس کی فکر کی جائے، اس کی فکر کی جائے. بیمار ہونے پر فوری طور پر علاج کرایا جائے. بیمار ہونے پر فوری طور پر علاج کرایا جائے. شاید یہ لفظ یعنی روح کا علاج آپ کے کانوں کے لیے نامانوس ہو کہ روح کا علاج آج تک تو ہم نے کیا نہیں کبھی. آج تک تو ہم نے سنا بھی نہیں کہ روح کا علاج کرانے کوئی کہیں پر گیا ہو. آپ نے سنا آج تک؟ آپ نے سنا کہ روح کا علاج کوئی کرانے گیا ہو؟ دراصل آج روح کے علاج ہی کے لیے ہم یہاں پر ہیں. ہماری یہ محفل روح کے علاج کے لیے. اور یہ حضرات جو ڈاکٹر حضرات یہاں پر آئے بھی، یہ بھی آپ کی روح ہی کا علاج کرنے آئے یہاں پر، ورنہ یہ اپنے کلینک میں ہوتے اگر یہ جسم کا علاج کرنے آئے ہوتے. آج اس محفل میں یہ روح کا علاج کرنے، آج اس محفل میں یہ روح کا علاج کرنے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو شاید یہ لفظ روح کا علاج کانوں کے لیے نامانوس ہو، مگر در حقیقت آج اسی کے علاج کی نہایت سخت ضرورت ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم، دوسرے روح. جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی. جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں، اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. روح نکل جائے تو جسم کو شہر خاموشہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے. روح نکل جائے تو جسم کو شہر خاموشہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پھر جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. کوئی باپ، کوئی بیٹا میت کو اپنے گھر میں سجا کر احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا پسند نہیں کرتا. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، بہن بھائی کو، سب ایک دوسرے کو لے جا کر کے منتقل کرتے تھے. کوئی الماری میں سجا کر کے نہیں رکھتا، کوئی الماری میں سجا کر. اور عقل والے تو کبھی بھی نہیں رکھتے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو سجا کر کے رکھ لیتے ہیں، میں مطلقاً بھی نہیں کہوں گا. کچھ لوگ ہیں اور انہیں سجانے کا شاید بہت زیادہ ہی شوق تھا، اسی لیے اللہ نے فرعون کو سجا دیا ہے عبرت کے لیے. سجانے کا زیادہ شوق تھا اس لیے اللہ نے فرعون کو آج تک میوزیم میں وہ سجا ہوا ہے. دیکھو عبرت حاصل کرو. سجانا چاہتے تھے نا تو دیکھو عبرت حاصل کرو. دیکھو یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جس دین کو پسند فرمایا، جس دین کو پسند فرمایا، وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اس طرح انسانی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا. ایک عقیدہ، دوسرے عمل. ایک عقیدہ، دوسرے عمل. انسانی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ، جسم اور روح. ایمانی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ، عقیدہ اور عمل. عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا. کلمہ پڑھ رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے، مگر اس کا اپنے خدا و رسول سے کیسا تعلق ہے نظر نہیں آتا. آخرت پر کتنا محکم یقین ہے نظر. تو عقیدہ نظر نہیں آتا مگر عقیدہ ہی سب کچھ ہے. مگر عقیدہ ہی سب کچھ ہے. مگر عقیدہ ہی. عقیدہ نکل جائے تو عمل بے جان ہو جائے گا. روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جائے گا. عقیدہ نکل جائے عمل بے جان ہو جائے گا. عمل بے جان ہو جائے گا. عقیدہ جسم اسلامی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. جسم اسلامی کے لیے جس طرح روح جسم انسانی کے لیے.
عقیدہ جسم اسلامی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. ہم جتنی کوشش جسم کو سنوارنے کی کرتے ہیں اتنی کوشش روح کو سنوارنے کی کر لیں تو قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہماری آخرت سنور جائے، ہماری ہر بگڑی بن جائے. ہماری ہر بگڑی بن جائے. جسم بگڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن روح بگڑ جائے تو کہاں جایا جاتا ہے؟ جسم بگڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، روح بگڑ جائے تو کہاں جایا جاتا ہے؟ درسگاہ و خانقاہ میں جایا جاتا ہے. میرے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سننا. درسگاہ و ہاں، مگر یاد رکھیں اسی درسگاہ و خانقاہ کا آپ کو رخ کریں جن کی خود کی روحیں بیمار نہیں ہیں، مگر انہی خانقاہ اور درسگاہوں کا رخ کریں آپ جن کی خود کی روحیں بیمار نہیں ہیں. جنہیں خود کے علاج کی ضرورت ہے وہ دوسروں کا کیا علاج کریں؟ جنہیں خود علاج کی ضرورت ہے وہ دوسروں کا علاج کیا کریں؟ کیونکہ جو خود بیمار ہے وہ آپ کا علاج کیا کریں گے؟ جسم کی بیماری صحت و جمال، بہت غور سے سننا. جسم کی بیماری صحت و جمال، مال و جاہ اور اعزہ و احباب سے دور ہوتی ہے، مگر روح کی بیماری علم و اخلاق سے دور ہوتی ہے. روح کی بیماری علم و اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. ایک انسان اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر رات بھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. تو روح اگر بیمار ہو جائے تو علم و اخلاق سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. علم و اخلاق. اور اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب علم و اخلاق نہیں ہے تو روح بیمار ہے. روح بیمار. یہ وہ سعادت ہے جو انسان کے نفس میں حاصل ہوتی ہے. علم و اخلاق یہ وہ سعادت ہے جو انسان کے نفس میں حاصل ہوتی ہے، اور یہی سعادت ابدی اور سرمدی ہے. یہی سعادت ابدی اور سرمدی ہے. قرآن کریم میں چاہیے پڑھیے تفاسیر کریمہ. علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ تکاثر کے حوالے سے اس کی تفسیر میں اس کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں تفاخر کو. تکاثر کہتے ہیں تفاخر کو. مال، اولاد، جاہ، عزت، شہرت، کنبہ، قبیلہ، اس کی زیادہ طلبی، اس کی زیادہ طلبی، اور پھر فخری انداز میں اپنے مال، اپنی شہرت کو بیان کرنا لوگوں کے درمیان. اس کے تحت فرماتے ہیں کہ سعادت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ تین چیزوں میں، ایک نفس میں، ایک بدن میں، اور ایک وہ جو خارج سے حاصل ہوتی ہے مگر وہ بھی بدن ہی سے متعلق ہوتی ہے، وہ بھی جسم ہی سے متعلق ہوتی ہے. جو نفس میں سعادت حاصل ہوتی ہے وہ ہے علم اور اخلاق. جو بدن میں سعادت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے صحت و جمال. اور جو خارج سے حاصل ہوتی ہے مگر تعلق اس کا بدن ہی سے ہوتا ہے وہ دو ہیں، ایک ضروری ایک غیر ضروری. ایک ضروری اور ایک غیر ضروری. ضروری جو ہے وہ ہے مال و جاہ، اور غیر ضروری جو ہے وہ دوست و احباب. دوست و احباب یہ بدن ہی سے متعلق ہے کیونکہ بدن کو مال کی ضرورت ہے، بدن کو جاہ کی ضرورت ہے. ایک وقت کو دوست و احباب نہ ہو مال کافی ہو جائے، مگر دوست و احباب ہو اور مال کسی کے پاس نہ ہو تو سب محتاج ہو جائیں گے، سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جائیں گے. تو پہلی جو نفس میں روح میں جو سعادت حاصل ہوتی ہے، یہاں ہمیں دیکھنا ہے سعادت دو چیزوں میں حاصل ہوتی ہے. سعادت روح میں بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سعادت جسم میں بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے. مگر باقی کون سی ہے اور فانی کون سی ہے؟ باقی کون سی ہے اور فانی کون سی ہے؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انسان کے تین دوست، انسان کے تین دوست. وہ اپنے قریب المرگ جب ہو جاتا ہے، بستر مرگ پر ہوتا ہے، تو وہ اپنے تینوں دوستوں کو بلاتا ہے اور پہلے دوست سے کہتا ہے کہ جناب آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے
وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی تیمارداری کر سکتا ہوں، آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ کا معالجہ کر سکتا ہوں، آپ کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں، اور خدا نہ کرے قضاء الہی اللہ کی طرف سے وعدہ آ جائے اور آپ انتقال کر جائیں تو پھر میں آپ کے لیے تجہیز کر سکتا ہوں، تکفین کر سکتا ہوں، کفن دفن کر سکتا ہوں، آپ کو اچھے سے دفنا سکتا ہوں، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد جو آپ کے دوست صحابہ ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، ان کے درمیان آپ کی خوبیاں بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں اس میں کیا معلوم ہوا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو اس میں کوئی خیر دیکھی نہیں، اس دوست میں تو ہم نے کوئی خیر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے پہلے والے کا جواب سن لیا، اب تم بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تمہاری وقت آ جائے تو میرے اور تمہارے راستے جدا ہو جائیں، میرے اور تمہارے راستے، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، بس میں تمہاری جب تک سانس کا ڈورا بندھا ہوا ہے، جب تک روح جسم کے اندر ہے، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، اس کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم اپنے راستے میں وہ تیسرے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے دونوں کے جواب سن لیے، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا کہنا ہے، تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں چلوں گا، میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں روشنی کروں گا، حشر میں بھی چلوں گا، اور تمہارے میزان میں بیٹھ جاؤں گا، تمہارے پلے کو بھاری کر دوں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے دوست کا نام ہے اہل و عیال، اور دوسرے دوست کا نام ہے مال، اور تیسرے دوست کا نام ہے اعمال۔ تیسرے دوست کا نام ہے اعمال۔ تو جناب روح کے لیے کون کام آ رہا ہے؟ کون سا دوست چاہیے آپ کو روح کے لیے؟ اعمال۔ آپ کو روح کے لیے کون سا چاہیے؟ اعمال۔ میں اگر اس میں جاؤں گا تو بہت لمبی میری گفتگو ہو جائے گی، کیونکہ یہی میرا بہت لمبا ہے، یہی میرا، میں اسی لیے ہٹ نہیں رہا ہوں۔ اس سے میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ میں اس میں دیکھ کر کے بولوں، کیوں وجہ ہے اس کی، میں اس سے اگر ہٹوں گا تو بہت دور نکل جاؤں گا اور یہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا، یہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا، اس لیے میں بالکل ہٹنا نہیں چاہتا ادھر ادھر، میں بالکل تو یہ وہ سعادت ہے جو انسان کے نفس میں حاصل ہوتی ہے، اور یہی سعادت ابدی اور سرمدی ہے۔ روح جب بیمار ہوتی ہے تو جسم آسمانوں پر ضرور اڑتا ہے، روح جب بیمار ہوتی ہے تو جسم آسمانوں پر ضرور اڑتا ہے، مگر آگ برساتے ہوئے، مگر آگ برساتے ہوئے، اور جب روح صحت مند ہوتی ہے تب بھی جسم آسمانوں پر جاتا ہے، مگر اس وقت نور کی برکھا برستی ہے، نور کی برکھا برستی ہے۔ روح دل کی لطافت و پاکیزگی کا نام ہے، جس کے بغیر انسان درندہ ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، وحشی ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے۔ آپ ایک ٹائرانہ نظر دنیا پر ڈال سکتے ہیں، سب سورج سے زیادہ روشن ہے۔ آج اکثر مسلمان جسم کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، لگتا ہے ان کی نظر میں روح کی کوئی